معاشی نظام حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائے اس وقت سودی معاملات ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے؟ سود کا نظام تھا نا، اسی لیے تو سود کی آیات نازل ہوئی. اگر سود نہیں تھا تو آیات کہاں سے نازل ہوئی؟ سود کی آیات کیوں نازل ہوئی؟ کہ اس معاشرے میں سودی نظام تھا، غریب کا استحصال ہوتا تھا. اللہ نے فرما دیا کہ سود لینے کی اجازت، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو دگنا چگنا سود مت کھاؤ. اور اللہ نے فرمایا علم کہ اگر تم باز نہیں آتے فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر دو. اس زمانے کے کافر کہتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ کاروبار اور سود میں کیا فرق ہے؟ آپ کسی کو 100 روپے دیں اور اس سے 10 روپے سود لیں اور 100 روپے انویسٹ کریں اور اس پہ 10 روپے کمائیں، نتیجے میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ 100 روپے بزنس میں انویسٹ کریں اور 10 روپے کمائیں تو ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے؟ 110. اور 100 روپے کسی کو سود پر دیں اور 10 روپے لیں تو ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے؟ 110. کیا دونوں ایک جیسے ہیں؟ دونوں کا حکم ایک ہے، ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے. وہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، کیا فرق ہے؟ نتیجہ تو سیم ہے. کاروبار سے بھی آدمی پروفٹ کماتا ہے، سود میں بھی آدمی کو انٹرسٹ ملتا ہے، نتیجہ تو سیم ہے. اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے کاروبار کو حلال کیا، سود کو حرام کیا. آج بھی ہمارے ہاں جب اسلامک بینکنگ کی بات ہوتی ہے نا تو بہت سارے لوگ، حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو کہتے ہیں انہوں نے سودی بینکنگ پر، وہ سود کے اوپر اسلام کا لیبل لگا دیا، خنزیر پر بکری کا لیبل لگا دیا، شراب پر آب زمزم کا لیبل لگا دیا. کان کو یہاں سے پکڑو یا یہاں سے پکڑو، اس لیے کہ ہم نتیجے کو دیکھتے ہیں. بھائی آپ جب بکری ذبح کرتے ہیں، ایک بکری آپ اللہ کے نام پہ ذبح کریں، ایک بکری آپ بت کے نام پہ ذبح کریں، دونوں کے نتیجے میں فرق ہوتا ہے؟ یا دونوں کے گوشت میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ یہ ایک ہی چیز ہے. ظاہراً حصی اعتبار سے تو سیم ہے، اس کا بھی خون نکلا ذبح ہو گیا، اس کا بھی خون نکلا ذبح ہو گیا. شریعت میں دونوں کا حکم ایک ہے. بت کے نام پہ جو بکری ذبح کی ہے اور اللہ کے نام پہ جو بکری ذبح کی ہے، حکم ایک ہے دونوں کا. ایک کا گوشت حلال، دوسرے کا فرق کس چیز کا ہے؟ فرق اس عمل کا ہے، اس پروسیس کا ہے جو شریعت نے بتایا ہے. آپ نے اس کو فالو کیا یا نہیں کیا؟ 100 روپے پہ آپ 10 روپے کمائیں کاروبار سے، یہ حلال ہے. 100 روپے پہ آپ 10 روپے سود لیں، یہ حرام ہے. ہمارے ہاں اس چکر میں کہ بھائی نتیجہ سیم نکل رہا ہے تو اس کا حکم بھی کیا ہوگا؟ سیم ہوگا. چونکہ ایک جیسا نتیجہ ہے تو حکم بھی، یہ حلال ہے تو وہ بھی حلال، یہ حرام ہے تو وہ بھی حرام. سارے مفتی ہیں ماشاءاللہ ہمارے ہاں. تو سود اللہ نے حرام کیا. آج پوری دنیا کے اندر سودی نظام رائج ہے یا نہیں؟ کیپٹلزم کا جو نظام ہے یہ کس پہ کھڑا ہے؟ سودی نظام پہ کھڑا ہے یا نہیں؟ تو جس ملک میں، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں سودی نظام ہو، کیا وہ معاشرہ ترقی یافتہ کہلائے گا؟ وہ معاشرہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہدایت پر ہے، یہ روشنی میں ہے، یا ہم کہیں گے اندھیرے میں ہے؟ تو کیپٹلزم کو آج دنیا میں معاشی نظام کی معراج سمجھا جاتا ہے کہ انسان نے دنیا میں جتنی عقل لڑائی، جو ترقی کی، اس کی معراج کیپٹلزم ہے. اس سے بہتر معاشی نظام دنیا میں نہیں ہے. کیپٹلزم دنیا کا بیسٹ نظام ہے. تو کیا کیپٹلزم دنیا کا بیسٹ نظام ہے یا اسلامک فائنانس سسٹم یہ دنیا کا بیسٹ نظام ہے؟ ایک مسلمان کی اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ مسلمان کی اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ دنیا کا بیسٹ معاشی نظام اسلامک معاشی نظام ہے، اسلامک فائنانس سسٹم ہے. کیپٹلزم یہ اسلام کا معاشی نظام نہیں ہے. اور یہ ترقی کی علامت، اگرچہ دنیا کے سارے عقل مند لوگ جمع ہو کے کہیں کہ یہ سب سے بہتر ہے، لیکن جس نظام میں سود ہوگا وہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس قرآن و حدیث موجود ہے. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہم نے آپ پہ اس لیے نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے کر آئیں. اللہ کے رسول نے سود سے نکال کر کاروبار کی طرف آپ لے کر آئے تھے. تو اگر کوئی معاشرہ سود سے نکلا
کاروبار میں آیا، پھر کاروبار سے نکلا سود میں آیا، یہ آگے جا رہا ہے پیچھے آ رہا ہے، تو یہ ترقی یافتہ کہلائے گا یا زوال کا شکار کہلائے گا؟ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا اور سمجھنا چاہیے کہ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں۔